پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں نے اپنی خدمت میں مختلف مقامات کی آیات پیش کی اور یہ ہدیہ کیا جملہ کہ ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، طیب خبیث برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پھر سورہ رات کی آیت پیش کی کہ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْحُكْمِ، ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے رسول برابر نہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک آیت سنائی کہ تمہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، سارے نبی برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقدار ابوذر جیسا نہیں، ابوذر سلمان جیسا نہیں، تو بزم رسول میں بیٹھنے والے جب رسول جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ رسول جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم محمد جیسے، محمد ہم جیسا۔ ابھی محرم سے پہلے ایک عید گزری ہے، عید قربان گزری ہے نا، اور تمہارے محلے میں تو اس کے آثار بہت زیادہ دکھائی دیے۔ لفظ آثار کیا لکھا ہے؟ آثار کیا لکھا ہے؟ آثار کیا؟ علامت، نشان، علامت، نشان۔ یہ تو قربان، اس میں ہوتا کیا ہے؟ قربانی کرتے ہیں۔ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم ہے۔ سنت ابراہیم کیسے بنی؟ کیسے بنی؟ خواب کے ذریعے۔ کیا خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے؟ ہاں، حضرت ابراہیم نے، میرے بزرگ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہیں سے سنت ابراہیمی بنی۔ ترجمہ میں نے آپ سب سے کروا لیا، اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ارا فی المنام، ابراہیم کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں، مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اصبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ اب اسماعیل بولے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، حکم الہی ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے۔ باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا۔ باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا۔ اب آپ دیکھ لیا ابراہیم خلیل اللہ نے، شیخ الانبیاء نے، اور دوسرے دن اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے قربان گاہ پر لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی، گلے پہ چھری رکھ دی۔ اب اس کے بدلے آسمان سے کچھ آیا، اب میں اس کا سیاق نہیں جانا، لیکن خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، ہاتھ پکڑ کر دوسرے دن بیٹے کو قربان گاہ پر لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی۔ اب پورے عالم اسلام سے سوال ہے کہ اگر آج کی شب میں کوئی مسلمان یہ خواب میں دیکھ لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو اجازت دو کہ کل صبح کو وہ قربان گاہ پہ لے جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں؟ بھائی کوئی مسلمان اجازت دے گا؟ نہیں۔ ساری دنیا کا مسلمان اس کی جان کو آ جائے گا اور یہی کہے گا کہ وہ نبی کا خواب تھا، یہ تمہارا خواب ہے، تو یہ نبی کا خواب تمہارے خواب میں بنا ہوا، تو نبی تم جیسا کیسے ہو جائے گا؟ شیخ الانبیاء ہے، شیخ الانبیاء لقب ہے، انبیاء کے سردار شیخ، یعنی ہمارے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل حضرت ابراہیم، ہمارے آخری نبی کو چھوڑ کر تمام نبیوں سے افضل کون؟ حضرت ابراہیم، شیخ الانبیاء ہے نا۔
قرآن میں دعا کر رہے ہیں, دعا قرآن میں, رب حبلی ملک والحقنی بالصالحین, پروردگار مجھے حکم دے اور صالحین میں شامل کر دے. رب حبلی حکمن, رب حبلی حکمن, مجھے حکم دے اور صالحین میں شامل کر دے. تو ابراہیم آپ سے بلند تو کل ایک ہے, صالح محمد, تو یہ کہو کہ صالح میں شامل کر دے, یہ صالحین جمع کر دے گا. تو تھے ابراہیم کی نگاہ میں کچھ محمد جیسے جن میں شامل ہونے کی خواہش تھی. تو جب شیخ الانبیاء ابراہیم آل محمد جیسے نہ ہوئے تو دو رکعت کا پیش نماز کیسے ہو جائے گا؟ حکم جانا آگے ہے لیکن تاخیر ہو گیا, جانے میں آخر ہو گئی. شب جمعہ تھی اور جب آ رہے تھے تو کیفے جام تھا, تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں زحمت سوال بہت زیادہ نہیں دوں گا, لیکن جتنا کہہ رہا ہوں اسے آپ لیتے جائیں, ہے نا. بعد ابراہیم علیہ السلام تک آ گیا, آگے اب آ گئی تو جناب ایک چھوٹے کا رک کے سوتے جاؤ, رک کے, ہے نا. کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. نعوذ باللہ لکھا ہے حوالہ محمد رسول میں, کتابوں میں کیا لکھا ہے, اتنے والوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے. ایک کمال ہو گیا, اگر قرآن ڈھنگ سے پڑھ لیا ہوتا تو اس طرح کی بات نہیں کرتی. لکھا کتابوں میں ابھی یہ بتلاؤں گا کہ کس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا. کم سے کم ایک واقعہ تو تمہارے سامنے ابھی رکھ دوں گا ابھی, تو بندہ کیا کرے گا, نعوذ باللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولے. قرآن ابراہیم کے لیے کیا کہتا ہے, انہ کان صدیقا نبیہ, ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. تو قرآن ابراہیم کو کہے کہ صدیق تھا اور تم کہو کہ 3 جھوٹ بولے. یہ تو سمجھ رہا ہوں کہ قرآن ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیہ, صدیق سچا ابراہیم. اور آیت کی مہر لگی ہے حضرت ابراہیم کی صدیق کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے انہ کان صدیقا نبیہ, ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا. تو اللہ قرآن میں کہے کہ ابراہیم صدیق نبی تھا, ملا کتاب میں رکھے کہ اس نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے, تو اب میں اللہ کے ایک سچا کے مانوں, میں تمہارے 3 جھوٹوں کے مانوں. وہ جو نعوذ باللہ 3 مقامات کے حوالے سے کرنا کہ ابراہیم نعوذ باللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھوٹ بولے, ان میں سے ایک مقام یہی تھا جو ابھی وہ آیت بیان کر رہا تھا. لکھا ہے کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, ذبح کرنے کے لیے. جب لے کے نکلے تو اسماعیل کی ماں حاجرہ نے پوچھ لیا سلام اللہ کہ آپ نے کہاں لے جا رہے ہیں, اپنے شوہر ابراہیم تو پوچھا کہ آپ اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں. کہنے لگے دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں. کس سے؟ دوست سے. ملا نے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہنے لگے دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں اسماعیل کو, حالانکہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. تو نعوذ باللہ جھوٹ ہو گیا. تو اس کے سامنے یہ جملہ رکھا ابراہیم کا لقب کیا ہے, خلیل اللہ. خلیل اللہ کے معنی اللہ کا دوست. تو جھوٹ کہا ہوا دوستی سے تو ملوانے لے جا رہے تھے. جب یہاں تک آ گئے تو روک کے ایک جملہ اور سوچتے جاؤ. ادھر ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے چلے, ابراہیم چلے, ادھر ابراہیم چلے, ادھر وہ جس نے کہا تھا مالک قیامت تک کی مہلت دے دے بہکاؤں گا, وہ نبی کے گھر میں
کہ آپ کے شوہر کا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، وہ لے کے گئے ہیں اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، ان کا دماغ نعوذ باللہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، بڑھاپا آ گیا، تو وہ لے کے گئے اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل کی بات سے۔ اب ممتا کا تقاضا کہ گھبرا گئی سن کر، کہنے لگی کیا کروں؟ کہا کہ باہر نکل کے روکی انہیں، گھر سے باہر نکل روکے، جیسے ہی ابلیس نے کہا گھر سے باہر نکل اور رو، کہا کہ فخر تو ہوگا تو ابلیس ہے، فخر تو دور ہو جا تو تو ابلیس ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیوی میں جا رہا ہوں، بس اتنا بتا دے کہ آپ نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ کہا دو باتوں سے، نبی کے دماغ پر الزام لگانا ہے، نبی کی بیوی کو باہر نکالنا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی سچے نبی کو چھوڑ کر، خاتمی مرتبہ کو چھوڑ کر باقی تمام نبیوں سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام، بس یہی سمجھا رہا ہے۔ تو جب تمہارا خواب نبی کے خواب جیسا نہ ہو تو پھر تم نبی جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ لیکن کہتے ہیں کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا۔ اچھا بھائی تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو، تمہیں کتابوں میں ملے گا، یہ تو ملے گا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، اور کانوں سے بھی سنا کہ بھائی ہم جیسے بشر تو تھے، ہم جیسے بشر تو تھے۔ تو یہ تو ملا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم علی جیسے علی، ہم جیسا۔ یہ تو کہا لوگوں نے کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے علی، ہم جیسا۔ تو بھائی بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میرا محمد ہے عین رحمت، رحمتی رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میرا محمد ہے عین رحمت، رحمتی رحمت۔ تو یہاں تو وقتی طور پہ نظر انداز کیے جانے کی گنجائش تھی، لیکن اگر کہہ دیتے نا کہ ہم علی جیسے علی، ہم جیسا، تو مقابلے پہ مرام ہے، مار کے آنا ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا کام مجھے اپنا کرنے دو، تھوڑا کام میں اپنا کر دوں گا، کہا تھا کہ تاریخ کو سنا دوں گا، پر اب آ گیا میں۔ اچھا مقابلے میں کون ہے؟ مرا میں کون سی جنگ میں ہے؟ خیبر میں۔ اچھا خیبر میں مرا میں علی کے مقابلے میں۔ اچھا یہ خیبر کی جنگ کتنے دن؟ 40 پڑھے لکھے نوجوان، بڑے تربیت یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے۔ تو خیبر کی جنگ 40 دن اور 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ تو جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو نبی نے سوچا ہوگا نا کہ کہیں اسلام کا 40واں نہ ہو جائے۔ بھائی 39 دن تک نہیں ہوا تھا تو سوچا ہوگا نا 40واں نہ ہو جائے اسلام کا۔ تو اس دن شام کے بعد وہ روایت میں آتی ہے لاہور کے اندر رائے طاقت رجل قرار فران یحب اللہ ورسول و یحب اللہ رسول حتی یفتح اللہ بین یدیہ۔ شام کے وقت کی روایت ہے۔ اچھا تو 39 دن تک خبر فتح نہیں ہوا؟ اچھا تو کیا کچھ بھی نہیں ہوا؟ کچھ تو ہوا، کچھ تو ہوا۔ لوگ جاتے رہے آتے رہے، لوگ جاتے رہے واپس آتے رہے۔ اور تاریخ طبری نے جہاں تک لکھا، تاریخ طبری جا کے تاریخ حوالہ کو مانگو گے، میں کتاب کو لکھا ہوں تاریخ طبری، عربی اردو میں دیکھنا، اردو ترجمہ میں دیکھنا۔ تاریخ طبری نے یہ لکھا یہاں تک
کہ سردار بھی بھاگا، لشکر بھی بھاگا، اور دونوں بھاگ کر رسول کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد سردار کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے لشکر بھاگا۔ جب لشکر بھاگا تو میں بھی بھاگا، جب لشکر بھاگا تو میں بھاگا۔ لشکر نے کہا کہ نہیں رسول اللہ، کیس اس کے برعکس سے، برعکس سے پہلے سردار نکلا، جب وہ نکلا تو ہم بھی نکل گئے۔ اب یہ بھی کوئی موضوع ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے تھے پہلے کون رخصت ہوا؟ مجلس کا موضوع تو نہیں ہے کیا کہ ہم طے کریں کہ پہلے کون بھاگا، یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامعین میں کوئی ایسا ہو جو جاننا چاہتا ہو تحقیق کی نگاہ سے کہ سردار ہو سکتا یا لشکر، تو جواب تو چاہیے نا۔ تو جواب بہت آسان ہے، رسول اگر لشکر بدلے تو لشکر پہلے بھاگا، اور سردار بدلے تو سردار پہلے بھاگا۔ اب جانے کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو اب 39 دن کا خبر پتا نہیں ہوا۔ اچھا ہو جائے، اب تاریخ میں جو تجزیہ ہے وہ تو ہو جائے قیمت میں۔ دیکھو طبری نے لکھ دیا، خالی تاریخ طبری نہیں، اور دوسری تواریخ ہے انہوں نے بھی لکھا کہ لشکر بھی ہے، سردار بھی ہے، تو اب وہ مٹا تو نہیں سکتے جس کی تاریخ میں آیا ہے نا، لیکن ہر قوم میں وکیل صفائی ہوتے ہیں اس کو تم کہتے ہو ڈیفنس اٹرنی، یو کین کال اٹ ڈیفنس اٹرنی، وکیل صفائی ہے نا۔ تو اب تاریخ میں لکھتے ہیں لشکر بھی بھاگا، سردار بھی بھاگا، تو وہ جو قوم کا وکیل صفائی تھا وہ بولا، اس نے کہا، کہنے لگا اس میں نہ سردار کا قصور تھا نہ اس میں لشکر کا قصور تھا۔ اچھا تو کس کا قصور تھا؟ کہنے لگے رسول پاک کیا کہ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگی تبل بجائی جاتی تھی، ڈھول اور اعلان ہوتا تھا، تو وہاں جب جنگی تبل بجائے گئے اور شور مچا کہ مرحب آیا مرحب آیا مرحب آیا، تو شور کو سن کے گھوڑے بھڑک اٹھے، وہ سواروں کو لے کے چلے۔ یہ وکیل سوال ہوا کہ جب اعلان ہوا اور جنگی تبل بجا اور شور کو مرحب آیا، گھوڑے ڈسٹرب ہو گئے، وہ سواروں کو لے کے نکل گئے۔ تو اب اسی سے سوال کر رہا ہوں کہ 40ویں دن ابو